حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی بولنے والے کی آواز پر کان دھرتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور اگر بولنے والا خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے اور سننے والا اس پر دھیان دے رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر بولنے والا شیطان کا پیغام پہنچا رہا ہے اور سننے والا اس کی طرف کان لگاتا ہے تو گویا وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ تو جو بھی اسلامی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی ہے، اسلامک واقعات یا وظائف، تو اس سے سننے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور بتانے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر آئی ہوں وہ لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہونے والا ہے، جس سے لڑکیاں خاص طور پہ میرڈ گرلز وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو لے کر۔ ہسبینڈ ان کو بہت زیادہ پریشان کرتے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن 90% ایسے ہی ہے۔ 10% ہی اچھے ہوتے ہوں گے، 90% بیچاری لڑکیاں شوہروں کو جھیل ہی رہی ہیں، اور ایک طریقے سے شاید لڑکیاں بھی خراب ہوتی ہیں تو شوہر بھی جھیلتے ہی ہیں۔ بہرحال تو یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں، لڑکی کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور عورت مرد کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ مردوں کا کیا ہے، گانے سنتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، یا اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے عورت کی یا اس کی بیوی کی تذلیل ہو 10 لوگوں کے سامنے یا 2 لوگوں کے سامنے، اور عورت چاہتی ہے کہ اس کی عزت کرائے مرد۔ تو ایک ہی جو ہے نا پیش پہ رکھنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائی کو بھی اور بیوی کو بھی، سب کا خیال رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو ویلیو دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی رشتے کو آپ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں تو کسی رشتے کو آپ کم ویلیو دے رہے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے، خاص طور پہ مرد یہی کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو ہی غلط اور برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ کافی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی ساری لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ کچھ بھی اگر مرد کچھ غلط ٹریک پہ ہے اس کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتی ہیں، پہلے پیار سے سمجھاتی ہیں، بہت زیادہ جتن کرتی ہیں، یا کسی لڑکی میں انوالو ہے لڑکا یا کچھ ایسی بات ہے، ظاہر سی بات ہے ایک عورت اپنا گھر بار اپنے ماں باپ چھوڑ کے اس مرد کے لیے آتی ہے، اور وہ مرد کہیں اور انوالو ہو تو بہت غصہ بھی آتا ہے، بہت ہرٹ بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ عورت بالکل بے بس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کی دیکھ بھال یا آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی اس سے خواہشات کا اظہار کرتے ہو تو وہ بھی یہی چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسا عمل ہے مجرب عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا ہلکے ہلکے، کیونکہ ہر چیز کا رزلٹ آپ چاہو، مطلب ایک بندہ گانے بھی سنتا ہو، بے نمازی بھی ہو اور بے عزت بھی کرتا ہو آپ کو 10 لوگوں کے سامنے، آپ کی بات کی کوئی ویلیو بھی نہ ہو، مطلب کچھ بھی نہ، بہت زیادہ بگڑا ہوا ہو، تو اس کو تھوڑا پڑھائی کرنے سے ہلکے ہلکے کر کے آپ اس کو چھڑوا سکتے ہو، اور نشہ بھی کرتا ہو، اتنے سارے کام اگر ایک ساتھ ہوتے ہو تو ہلکے ہلکے کر کے ہی بندہ سیٹ ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والی ہوں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ میں شاید آپ کو فرسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ کریں اور آپ کو کامیابی ملے تو پلیز کمنٹ باکس میں آپ کو لازمی آ کے اپنے کمنٹس دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کو 101 ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ والا درود، چھوٹا والا درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 313 ٹائم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن دھیان رہے کہ ایسا نہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آپ کاؤنٹ ہی کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے آپ کو اور 313 دفعہ پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اور دل میں آپ سوچتے ہوئے پڑھیں گے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے شوہر کو نمازی بنانا ہے، یا آپ کو اپنے شوہر کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے، دو لوگوں میں آپ کو ویلیو دے، تو مطلب جو بھی آپ کا ارادہ ہو کرنے کا کہ آپ کو کس کام کے لیے کرنا ہے، تو آپ کو وہ کام اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ درود پاک کا بھی یہی ہے کہ آپ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 313 دفعہ، اور پھر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ کام فجر کے بعد کرنا ہے۔ فجر کے بعد صبح 10 بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، فجر سے لے کے صبح 9-10 بجے کے درمیان، اور فجر میں کریں تو بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ کام عصر میں کرنا ہے، عصر سے پہلے، مطلب عصر سے پہلے آپ کر لیں، مطلب مغرب نہیں ہونی چاہیے، عصر سے پہلے آپ کو کر لینا ہے۔ ظہر کے بعد اور عصر سے کے درمیان آپ کو یہ کام کرنا ہے، مغرب پہ نہیں کرنا۔ 2 ٹائم آپ کو میں نے بتا دیے، فجر کے بعد اور عصر سے کچھ ٹائم پہلے، عصر کے درمیان میں، مغرب نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو دن میں یہ 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ 313 دفعہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے صبح اور شام، اور 101 دفعہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے صبح اور شام۔ یہ آپ عمل کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اس چیز کا اثر ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ کام ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہے، ایک دن بھی نہیں، اور آپ چاہیں تو آپ یہ مسلسل پڑھ سکتے ہیں، مسلسل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دھیان رہے ایسا نہ ہو کہ آپ فجر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ عصر میں بھول گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ 2 ٹائم پڑھنا ہے، تو آپ کو 2 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اور 2 سیکنڈ، اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے نا یہ والا عمل آپ سمجھے کرتے ہی جائیں، کرتے ہی جائیں، کرتے ہی جائیں، جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں آپ کے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہو گئے جیسا آپ چاہتی تھی، جیسا آپ نے امیجن کیا ہوا تھا۔ اور آپ چاہیں تو پوری زندگی اس عمل کو لے کے چل سکتی ہیں، اگر آپ چاہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اگر صحیح ہو گئے اور ایسے ہی رہیں تو۔ یہ عمل کرنا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا ہی ہے، اور درود شریف پڑھنا بھی ثواب ہی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اور ثواب بھی ملے گا، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ، جب ایک چیز آپ پڑھتے ہی رہیں، عمل کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں، تو وہ عمل جو ہے نا سمجھے آپ کا نا ایک وظیفہ بن جاتا ہے، تو آپ جب بھی کوئی بات نکالیں گے نا وہ بات ضرور پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ تو بس کوشش یہ کیجیے گا کسی کے لیے بد دعا نہیں نکالیے گا منہ سے، کسی کو غلط نہیں بولیے گا، کسی کے لیے بد دعا نہیں نکالیے گا، کیونکہ وہ فوراً قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی زبان میں یہ ورد ہے اور یہ اللہ پاک کا نام ہے، اس پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں تو آپ کی بد دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ یہ کام میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اور اس کا انجام اتنا برا ہوا ہے نا، اتنا برا ہوا ہے کہ مجھے بھی ترس آ گیا۔ بد دعا نکالنی نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا انسان غصے میں آتا ہے، اور جب بہت کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، اور صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی، آپ اپنے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ برداشت نہیں کرتے۔ تو میں اپنے زبان پہ ورد رکھتی ہوں، اور پھر جب اگر خدا نہ خواستہ بہت کوشش کرتی ہوں کسی کو غلط نہیں بولوں، بہت کوشش کرتی ہوں، بہت زیادہ، بہت زیادہ اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر بندہ ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، ہر شخص کو غصہ آتا ہے، ہر بندے کو غصہ آتا ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، میں تسبیحات بہت پڑھتی ہوں، درود پاک کی، استغفار کی، بے انتہا پڑھتی ہوں، بے انتہا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، کسی کے لیے میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے، اور آپ یقین نہیں کریں گے، ایک مہینے میں بربادی ہو گئی، فل بربادی ہو گئی۔ مجھے خود ترس آنے لگا، اور میں نے فجر کی نماز میں پھر اس شخص کے لیے دعائیں کی کہ اللہ پاک، میں نے اپنے الفاظ واپس لیے،
مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ میں نے کیوں کیا، میرے سے یہ الفاظ کیوں نکلے. مطلب میری وجہ سے کسی کو، مطلب میں اپنے پہ ہی لے رہی تھی کہ شاید میری وجہ سے ہوا ہو، شاید یہ میری وجہ سے ہوا ہو. اس وجہ سے مجھے بہت گلٹی فیل ہوئی. میں نے خدا پاک سے معافی بھی مانگی، اور بس میں نے پھر اس شخص کے لیے بہت ساری دعائیں کریں کہ بس برا کر دیا نا، اس نے برا کر دیا، جو کرنا تھا، جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن بس غصے میں تھی، اور مجھے کیا پتا تھا وہ قبولیت کا ٹائم ہے، اور جو الفاظ نکالوں گی وہ قبول ہو جائے گا. بہرحال بس آپ کوئی بھی ورد رکھیں تو کسی کے لیے بد دعا نہیں نکالیے گا. بہت بڑا سبق تھا میرے لیے، بہت بڑا، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، کسی کے لیے بد دعا نہ نکالیں اپنے منہ سے، کیونکہ جب قبول ہو جاتی ہے نا وہ، تو پھر آپ کو خود گلٹی فیل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا دل صاف ہوتا ہے. اگر آپ کا دل صاف ہوگا آپ کو گلٹی فیل ہوگا، اور کسی کی طرح برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے. بہرحال جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے نا، بہت مجرب ہے، بہت زیادہ، اتنا مجرب ہے نا کہ بس الفاظ ہی نہیں ہے. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے. اگر کوئی مرد ہے اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو 100% کرے، اور پانی پہ ضرور پھونکے، پانی پہ ضرور پھونکنا ہے. میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ عمل کریں تو پانی پہ ضرور پھونکیں. جو بوتل ہونا آپ کے گھر پہ، اس پہ ضرور پھونکیں یہ عمل کر کے، ہر روز ڈیلی. پھر دیکھیے گا جو آپ بولیں گے وہی ہوگا، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا. امید کرتی ہوں آج کا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.